بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، وہ بہت غریب اور رنگت کے کالے تھے۔ ایک بار وہ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں رنگت کا سیاہ ہوں، میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہ ہے، کیا مجھے اس کی وجہ سے جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی مال و دولت اور رنگت کو نہیں دیکھتا، انسان چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ تو بس بندے کی ایمان کو دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک کمزور بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا کیونکہ میں رنگ کا کالا اور بہت ہی غریب ہوں۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی بہت ہی بڑی سردار کا نام لیا کہ وہ یہاں موجود ہے، جن کا نام عمر بن وہب تھا۔ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آج وہ یہاں نہیں آئے ہیں۔ عمر بن وہب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عمر بن وہب کی گھر بھیجا کہ تم عمر بن وہب کے گھر جا کر میرا یہ پیغام دو کہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دیں۔ چنانچہ حضرت سعد خوشی خوشی سے حضرت عمر بن وہب کے گھر پہنچے اور نبی کریم کا جا کر پیغام دیا کہ اللہ کی نبی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ عمر بن وہب نے صحابی کو بڑے غصے کے ساتھ کہا کہ تیری یہ ہمت، تم اپنی شکل و صورت تو دیکھو، تم میرا مال و دولت کے لحاظ سے میرا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہو؟ عمر بن وہب کو لگا کہ سعد جھوٹ بول رہا ہے۔ عمر بن وہب نے سعد کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سعد عمر بن وہب سے یہ سب باتیں سن کر وہاں سے آ گیا تھا۔ جب یہ سب باتیں سعد اور عمر کر رہے تھے تو عمر بن وہب کی بیٹی کمرے میں کھڑے سب سن رہی تھی۔ جب عمر بن وہب نے سعد کو وہاں سے بھگا دیا تو بیٹی نے باپ کو کہا، ابا جان، آپ سوچ لو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجی ہوئی سعد کے رشتے کو ٹکرا رہے ہو۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی رشتے سعد سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کالے گورے رنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میرے لیے نبی اکرم نے لڑکا چنا ہے۔ ابا جان، آپ بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنی ہوئی لڑکی سعد رضی اللہ عنہ سے شادی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی کی منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر بن وہب بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موجود تھے جب عمر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن وہب کو کہا، اے عمر ابن وہب، آپ نے میرے بھیجے ہوئے رشتے کو انکار کیوں کیا؟ عمر ابن وہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرمائے۔ عمر ابن وہب نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نکاح پڑھنا شروع کر دیں، میں اپنی بیٹی کی شادی سعد رضی اللہ عنہ سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سعد کا نکاح عمر ابن وہب کی بیٹی سے پڑھایا۔ نکاح میں 400 درہم حق مہر مقرر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو حکم دیا، اے سعد، جاؤ عمر بن وہب کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو لے آؤ۔ اس وقت آج کے جدید دور کی طرح شادی بیاہ پر بڑے بڑے اخراجات نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، اے سعد، تم علی، عثمان اور سلمان فارسی سے بالترتیب 200 درہم لے آؤ۔ انہوں نے بتانا کہ رسول اللہ نے یہی حکم دیا ہے، تو اس طرح تمہارے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 درہم تم مہر ادا کر دینا، جو باقی درہم آپ کے پاس بچیں گے ان کا گھر کا سودا صرف لے آنا۔ چنانچہ حضرت سعد پوری طور پر حضرت سیدنا مولا علی، حضرت عثمان غنی، سلمان فارسی کے پاس گئے
ان کے پاس جا کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ 200 درہم آپ مجھے دے دی۔ سب نے نبی کریم کی حکم کی تعمیل کی رقم وصول کرنے کے بعد سعد بہت ہی خوش تھے کہ میری بیوی بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس دن سعد کی خوشی کے جذبات ہی کچھ الگ تھے۔ سعد نے دل میں سوچا کہ میں پہلے بازار سے گھر کے لیے کچھ سودا صرف لے آؤ، پھر اپنی بیوی کو لینے کے لیے جاؤں گا۔ وہ بازار جاتے ہوئے یہ حساب لگا رہے تھے کہ 400 درہم تمہیں مہر میں دے دوں گا، باقی جو رقم میرے پاس ہے میں اس میں سے کچھ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ جب سعد بازار میں داخل ہوئی تو انہوں نے آواز سنی کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آؤ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ آواز سنتی ہی سعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں یہ سب درہم تیرے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا سعد رضی اللہ عنہ نے ان درہم کا جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ایک گھوڑا، کچھ جنگی سامان خرید لیا تھا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے سر پر امامہ باندھا، جنگ میں جانے کے لیے جنگی لشکر میں شامل ہو گئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جنگ میں کئی کفار کو قتل کر ڈالا۔ پھر ایک طرف سے اچانک آواز اٹھی کہ سعد رضی اللہ عنہ نیزہ لگنے سے شہید ہو گئی ہے۔ اس جنگ میں کئی صحابی شہید ہوئی تھی، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہی کچھ عجیب تھی کہ دلہن گھر میں اپنی خاوند کے انتظار میں ہے اور شوہر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئی ہے۔ یہ شہادت دوسرے سب اصحابہ سے عظیم تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس جنگ میں شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند آئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی شہادت کے بارے علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی لاش کے پاس آیا اور حضرت سعد کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھا، اپنے دامن مبارک سے سعد کے جسم سے مٹی کو صاف کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی جسم مبارک سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے پہلی روئی، پھر مسکراتے ہوئے فرمائے، اے سعد تم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی ہاں بہت ہی مقبول اور پیارے ہو گئے ہو، تمہارے جسم سے بہت ہی پیاری خوشبو نکل رہی ہے۔ میں خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سعد حوض کوثر پر پہنچ چکی ہے۔ پاس کھڑے صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ پہلے روئی پر مسکراتے ہوئے ایک طرف چہرہ مبارک پھیرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سعد کی محبت میں رویا تھا اور میں پھر مسکرایا اس لیے تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نکاح میں کئی جنتی حوری دے دی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوری دوڑتے ہوئی سعد کی طرف لپک رہی ہے، اس لیے میں نے اپنا چہرہ خوشی سے ایک طرف پھیر لیا۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں مزاح بہت تھا، یہاں تک کہ خواتین سے بھی مزاح کی باتیں کر جاتے تھے جو بعض طبائع کو ناگوارا گزرتی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن کردار پر پورا اعتماد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑے شفقت فرماتے تھے۔ انصار کا معمول تھا کہ جب ان کی کوئی خاتون بیوہ ہو جاتے تو اس کا دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی بغیر نہ کرتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا، اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح مجھے کرنے دو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ تو آپ کا بڑا کرم اور انعام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انصاری نے عرض کیا، رسول اللہ، پھر آپ کس کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلبیب کے ساتھ۔ انصاری نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر لو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔ انصاری نے اپنی اہلیہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو کچھ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کی کمروئی کی وجہ سے اور کچھ ان کی مزاحیہ طبعیت کی وجہ سے رشتہ دینے میں متذبذب ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت جلبیب پستہ قد اور رنگت کے کالے تھے، لیکن لڑکی نہایت زیرک اور مخلص مومنہ تھی۔ اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے والدین کو اللہ کا یہ حکم یاد دلایا کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دے تو کسی مسلمان کو اس میں چور چرا کی گنجائش نہیں۔ پھر کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ میری مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بصر و چشم منظور ہے۔ لڑکی کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی سعادت مندی پر بہت مسرور ہوئی اور اس کے حق میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے الہی، یا الہی اس بیوہ لڑکی پر خیر کی بوچھاڑ کر دے اور اس کی زندگی کو گدلا اور مقدر نہ کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے کوٹا پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم خدا کے نزدیک کوٹے نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی گھریلوی زندگی کو جنت بنا دیا اور وہ نہایت آسودہ حال ہو گئی۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ انصار میں کوئی عورت اس خاتون سے زیادہ تونگر اور شاخرش نہ تھی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔